بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، صدقہ فطر ادا کرنے والوں کی ایک بہت بڑی غلطی جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صدقہ فطر الحمدللہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دیتے ہیں، اور اتنی بڑی اماؤنٹ بھی نہیں ہے جو ہمارے دین نے رکھی ہو صدقہ فطر کے حوالے سے۔ ایک مخصوص اور معمولی سی اماؤنٹ ہے جس کو ہم صدقہ فطر کے طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک ہم غلطی کر جاتے ہیں جس کی طرف عموماً ہمارے یہاں توجہ نہیں دلائی جاتی، توجہ دلانی چاہیے۔ اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدقہ فطر دینے کا زیادہ تر رجحان یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز عید کے لیے گھر سے باہر نکل جائیں گے، یا مسجد میں جانے سے پہلے ہم صدقہ فطر دے دیتے ہیں، جو اسٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں مسجد کے باہر ان کو صدقہ فطر ہم نے دے دیا، یا اس سے زیادہ بڑی تعداد وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو پہلے نماز عید پڑھتے ہیں اور بعد میں جب مسجد سے باہر خارج ہوتے ہیں تو صدقہ فطر پھر وہ دیتے ہیں، فقیروں کو دے دیتے ہیں، یا جو اسٹال وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان کو، مدارس کے اسٹال والوں کو، ان کو صدقہ فطر دیتے ہوئے پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک اتنی غلطی ہے کہ گناہ گار ہو رہے ہیں جو جاتے ہوئے بھی صدقہ فطر دے رہے ہیں یا مسجد سے نکلتے ہوئے بھی دے رہے ہیں۔ عام طور پہ اس طرف توجہ دلائی نہیں جاتی، میں توجہ دلا دیتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر لازم رکھا۔ حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر لازم رکھا۔ اب اس صدقہ فطر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک وقت بھی دیا کہ اس وقت سے پہلے پہلے صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر وہ وقت گزر جائے گا، صدقہ فطر تو دینا ہے لیکن گناہ گار آپ ہو جائیں گے، اور وہ صدقہ فطر کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملتا بلکہ ایک نارمل عام صدقے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ جو فضیلتیں صدقہ فطر کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ فضیلتیں آپ کو نہیں ملتی۔ اور صدقہ فطر دینے کا جو وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا وہ کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے، میں بیان کر دیتا ہوں۔ اور وہ وقت یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی روایت ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر لازم رکھا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّىٰ قَبْلَ خُرُوجِ الصَّلَاةِ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو حکم ارشاد فرما دیا تھا کہ صدقہ فطر نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے آپ نے دینا ہے۔ صدقہ فطر پہلے دینا ہے، نماز عید کے لیے بعد میں جانا ہے۔ یہ وقت مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کئی حدیثوں کے اندر یہ وقت ذکر ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھ لیجئے گا اچھی طریقے سے کہ صدقہ فطر دینے کا وقت نماز عید کی طرف جانے سے پہلے پہلے ہے۔ آپ نے پہلے صدقہ فطر دینا ہے، پھر نماز عید کی طرف آپ نے نکلنا ہے۔ لہٰذا اب ہر وہ شخص جو نماز عید پر نکلتے ہوئے مسجد میں جاتے ہوئے اب رستے میں صدقہ فطر دے کر مسجد میں جائے گا، یا پہلے نماز ادا کرے گا اور واپسی میں وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، دونوں صورتوں کے اندر وہ گناہ گار بھی ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ صدقہ اس کا ضرور ہو رہا ہے لیکن صدقہ فطر کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ بھی حدیث میں ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے اور سند اس کی ٹھیک ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، من اداہا قبل الصلاۃ، جو نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، فہی زکوٰۃ مقبولۃ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ فطر قبول بھی ہوگا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، جو نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے، فہی صدقۃ من صدقات، اب اس کو صرف ایک عام صدقے کا ثواب ضرور ملے گا، صدقہ فطر کی فضیلت اللہ کی بارگاہ سے اس کو نہیں ملے گی۔ تو ہمارے یہاں عموماً یہ غلطی ضرور ہوتی ہے، بڑی تعداد کو میں نے دیکھا ہے، اور یہ مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا کہ نماز عید کے لیے پہلے چلے جاتے ہیں، نماز عید پڑھا ختم ہو گئی، اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے رش لگ جاتا ہے، مدارس کے اسٹال وغیرہ کے اوپر صدقہ فطر دے رہے ہوتے ہیں یا فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی ہے، گناہ گاری بھی ہوتی ہے، میں توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ نماز عید پہ نکلنے سے پہلے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کریں، پھر نماز عید کے لیے آپ جائیں، یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ بلکہ اگر آپ کو، چونکہ ہمارے یہاں نماز عید بھی جلدی ہوتی ہے، جیسے ہی چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز عید کا وقت شروع ہوتا ہے، ہمارے یہاں عموماً عید کی نمازیں اس وقت ادا کی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو نہانا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے، عید کے لیے بھی جانا ہے، تو یاد رکھ لیجئے گا کہ اس میں بھی ہمارے دین نے رعایت کی ہے کہ آپ عید سے پہلے چاند رات کو بھی صدقہ فطر دیں، ادا ہو جائے گا، بلکہ اگر آپ 2 دن پہلے بھی دینا چاہیں جب بھی ادا ہو جاتا ہے، یعنی 1-2 دن پہلے بھی، عید سے قریب 1-2 دن میں آپ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ کانوا یعطون قبل الفطر بیوم
او یومین، یہ امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی کہتے ہیں کہ ان کا عمل یہ رہا تھا عبداللہ ابن عمر کا کہ وہ 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اور صحابہ کے زمانے میں صدقہ فطر جمع کرنے کے لیے بھی سرکاری نمائندے ہوا کرتے تھے، وہ صدقہ فطر 1-2 دن پہلے جمع کر کے تمام فقیروں کو مسکینوں کو گھروں میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب عید کی نماز سے پہلے پہلے تمام مساکین کے گھر کے اندر کھانے کے لیے غلہ موجود ہوتا تھا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمت کیا تھی۔ میٹھی عید ہو جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ تناول کرتے، پہلے کچھ کھاتے میٹھا کھجور وغیرہ، پھر نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے، اور عید الاضحیٰ کے اندر پہلے نماز پڑھنے تشریف لے جاتے، واپس میں ذبح ہوتا جانور، پھر اس جانور کے گوشت سے ابتدا کرتے۔ اس کی بہت بڑی حکمت وہ یہ ہے کہ نماز عید میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ عید کی نماز میں نکلنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جائے، غریبوں تک ان پہنچ جائے، غلہ پہنچ جائے، پیسے پہنچ جائے، تاکہ ان کے گھروں میں بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب فقیروں کے گھر میں بھی عید کی نماز سے پہلے کھانے کا انتظام ہو چکا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب سنت قائم کی کہ عید کی نماز سے پہلے میرا فقیر بھی کھائے گا، ہم بھی کھائیں گے۔ لہٰذا نماز عید سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا، پھر نماز عید کے لیے تشریف لے گئے۔ اور نماز عید الاضحیٰ کے اندر سنت یہ قائم ہوئی، چونکہ ابھی ذبح نماز کے بعد ہوگا، پہلے نماز ہوگی پھر جانور ذبح ہوگا، جب جانور ذبح ہوگا پھر غریبوں کو گوشت ملے گا، لہٰذا وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حکمت اور سنت یہ قائم ہوئی کہ پہلے نماز عید ادا ہوئی، اس کے بعد جانور ذبح ہوا، جب جانور ذبح ہوا اب اس میں فقیروں کو بھی دیا، اب جب فقیر کو بھی کھانے کو مل گیا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھایا۔ یعنی عید الفطر میں بھی فقیر کھائے گا، اس وقت نبی علیہ السلام نے تناول فرمایا، اور عید الاضحیٰ میں بھی یہ سنت قائم کی کہ ہمارا فقیر جب کھائے گا ہم بھی اس وقت کھائیں گے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے، اور یہ سنت بالکل فوت ہو جاتی ہے اگر آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ اور دوسرا، صدقہ فطر مساکین کا حق ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، انہی کو دیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ صدقہ فطر مساکین کو نہیں دیا جاتا، بلکہ مساکین کے علاوہ دیگروں کو کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ہیلے کے ذریعے سے ایک رجحان کے طور پر صدقہ فطر دے دیا جاتا ہے، جو مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنت قائم کی کہ جس وقت فقیر کھائے گا ہم بھی کھائیں گے۔ عید الاضحیٰ میں جس وقت فقیر کو گوشت ملے گا اس وقت نبی علیہ السلام بھی تناول فرمائیں گے۔ یہ سنت، یہ حکمت، یہ مقصد سب فوت ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ غلطی تھی صدقہ فطر ادا کرنے والوں کے حوالے سے، میں نے اس پر متنبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔